تو آپ نے حدیث میں کہا بہترین آدمی وہ ہے جو گھر میں بھی اچھا ہو، بااخلاق ہو، با کردار اور رحیم کریم ہو، گھر والے اس سے پناہ مانگے، ایسی زندگی نہیں چاہیے، یہ غلط زندگی ہے، یہ نبیوں کو نہ ماننے والی زندگی ہے۔ گھر والے ہر وقت خوف و ہراس میں پڑے رہتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف امتیت سے دور واقع ہوا ہے۔ گھر والے سمجھے کہ ایک بہو بلا آ گیا، یہ کامل ایمان نہیں رکھتا، یہ پیغمبر کے اخلاق سے بد نصیب ثابت ہوا ہے۔ گھر والے لمحے گنے، گھر والے رحمتوں کا صاحبان سمجھے، گھر والوں کے حق میں دریائے محزن رہے، گھر والوں کی راحت آرام خوشی کی وجہ سے اظہار غم بھی نہ کرے۔ وہی دخدے دلڑ میں ہے اللہ خبر دے دنیا گئی علم تسنا خبر ہو۔ ہم پر جو تکلیف ہے سو ہو، لیکن ہمارے اہل خانہ، ہمارے بال بچے اللہ انہیں غمگین نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفتیں بظاہر متضاد نظر آ رہی ہے۔ ایک آپ کے بارے میں آتا ہے دائم الحزن، ہمیشہ غمگین، اور صحابہ جو ہنس رہے تھے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، ہنستے بہت تھوڑے، زیادہ روتے، جانتے نہیں کہ کیا کچھ آنے والا ہے۔ دوسری طرف آتا ہے دائم البشر، ہمیشہ ہنس مکھ۔ علماء دین نے عجیب توجیہ کی ہے۔ ابراہیم بیجوری محدث ہے، اس نے مواہب اللدنیہ لکھا ہے، شرح شمائل نبویہ، اس میں وہ کہتے ہیں دائم الحزن ذاتاً و نبوتاً و دائم البشر خلقاً و خلقاً۔ آپ کا منصب تو غم کا تھا، نبوت اور رسالت، لیکن آپ لوگوں سے سروکار خوشی خوشی کا کرتے، لوگ غم نہ محسوس کریں۔ یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو پیغمبر اس لیے کہتے ہیں کہ بہترین آدمی وہ ہے جو گھر میں بھی بہترین ہو، بیوی کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ تول ترازو سے، بیوی سے اتنا نرم اور اتنا پیارا ڈیئر فرینڈ کہ ماں باپ کو گدھا خچر سمجھے، یہ انسانیت کی کوتاہی ہے۔ اور ماں باپ کا پیارا بیٹا، لاڈلا بیٹا، بہت اچھا بیٹا، شادی کے بعد اور رہنے دو للو، پرائی لڑکی آئی ہوئی ہے، اس کی محبت ہے۔ باپ اور ماں، بہن بھائی، خاندان کی مرتبت اپنی جگہ مسلم ہے، یہ بیوی کا ہے ہی نہیں۔ اور بیوی کا حق کے محبت، اس میں ماں باپ بہن بھائی کوئی شریک نہیں۔ بیوی کا کام کوئی اور کر سکتا ہے کیا؟ کچھ عقل تھے تو سوچو، افلا تعقلون، اتنی عقل بھی نہیں۔ یہ ٹکراؤ کہاں سے؟ اس کمزور آدمی کی وجہ سے، اس بے عقل کی وجہ سے۔ اس نے کبھی احسن مسجد میں جمعہ نہیں پڑھا، اس نے کبھی تفسیر کے دور میں شرکت نہیں کی، ورنہ گھروں کو ویران نہ کرتا۔ ماں باپ قبلہ و کعبہ ہے، میرے ہے، بیوی میرے لیے خیال رکھے نا۔ کیا کروں میں؟ ماں باپ کی دعائیں تو لوں گا تاکہ مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، میری آنکھوں کے خاطر۔ استاد دے دوست سرگو دا پارا ہو دا خوش آمند دے دا تمام جہان کا ہوگا۔ یہ ایک باپ پورا ہو گیا، ہو میری بیوی، میری عزت، ہو میری پیاری، اور میرے دل کے دھڑکن۔ جس طرح چاہو خوش کرو، جتنی محبت آگے بڑھاؤ، لیکن گھر میں آرام، سکون، عزت، ماں باپ، بہن بھائی، ہمارے گھر کے افراد، یہ میرے اصل ہے، بنیاد ہے، ان کو خفا نہیں کرنا ہے۔ میں ساری عمر آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کی بات مانوں گا، آپ کو خوش کروں گا، تھوڑی سی میرے لیے ان کی ذرا اکو بکو سن لے۔ دوسری طرف ماں باپ، بہن بھائی، بھاوج نان، او بڑی بلا گئی، تھوڑا خنے تھی رکڑی، تیری ایسی کی تیزی۔ اس کو کہو یہ روڈ پر دوڑتی ہوئی پکڑ کے نہیں لایا ہوں،
یہ کہیں گٹر ان کے پاس نہیں ملی ہے، یہ خاندان کی بچی ہے، ان کے بھی ماں باپ ہے، یہ نکاح سے لایا ہوں، محمدی طریقے سے لایا ہوں، یہ میری زندگی کی حیات کا ساتھی ہے میرے لیے، اب اس کو قبول کر لے اور اس کے ساتھ بیر نہ رکھے۔ اور میں کیسا رہوں گا جب آپ میری عزت و ناموس پر حملہ آور ہوتی ہے؟ اس کو گھر اپنا ہونے دے، اس کو بیٹی سمجھ لے، یہ سمجھ لے، ماں باپ بہن بھائی نندے بندے یہ سارے سمجھ لے کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کریں گے، یہ خفا ہوگا۔ بیوی پر ایکشن نہ لینے والا غیرت کے منافی ہے، ممبر پر بیٹھا ہوں سویل نشمہ، اور بیوی کا ہی ہو جانا ڈولا گئی بولا وہ کوئی بات ہے؟ وہ بیوی تو بیوی ہے ہی رہے گی، لیکن حدود میں۔ ماں باپ ہمارے قبلہ و کعبہ ہے، ہمارے بہن بھائی ہمارے ہاتھ پیر ہے، ہماری عزت اور ناموس ہے، لیکن کبھی بھی اس طرح نہیں کہ وہ ہماری گھر والی پر، ہماری بیوی پر ظلم کرے، نہیں، ان کو بھی ظلم زیادتی کی اجازت نہیں، یہ اپنا ہے، اور ان کو بھی بے احترامی اور بے ادبی کی اجازت نہیں، انہیں ماں باپ سمجھ لے، جھگڑا ختم ہو۔ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، احسن مسجد میں کوئی جمعہ پڑھنا پڑے گا جس دن عاجز اور فقیر یہ کلام کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گھروں کو آباد رکھے، اللہ ہمارے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو بہترین انسان بنائے کہ اپنے ماں باپ کے قبلہ و کعبہ مقام کو بھی ضائع نہ کرے، اپنی بیوی کے شیر و شکر، شہد سے زیادہ میٹھا درجہ، حیا اور تہذیب کا ایک گوارا، اس کو بھی بے آبرو نہ ہونے دے۔ اس کو کہتے ہیں جامع رجل، مضبوط مرد۔ وہ اپنی جگہ خوش رہے، میں خدمت کروں گا، یہ اپنی جگہ تسلی رکھے کہ یہ میں کوئی غیر گھر میں نہیں آئی، نہ میں روڈ پہ بیٹھی ہوئی ہوں، نہیں، سب کا مقام ہے۔ وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، حدیث شریف میں ہر حقدار کو حق دے دو۔ دونوں طرف ایک عظمت میں اول ہے، دوسری طرف محبت میں اول ہے، ان کو اس کی محبت میں نہ آنے دے اور ان کو اس کی عظمت میں گھسنے نہ دے، درمیان میں آپ سد سکندری بنے اور گھبرائے نہیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بات ویسی ہی لمبی ہو گئی اور اچھی بات ہے کہ لمبی ہو گئی، بہت ساری باتیں سمجھ میں آنے والی آئی ہے۔